سے پہلے ہمارے عظیم اسکالر فضیلت الشیخ حضرت مولانا عبدالرحمن عطر صاحب حفظہ اللہ، میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائے اور آپ سے منتظر ہوں، اللہ کے گھر میں پوری محبت اور پوری توجہ کے ساتھ تشریف رکھے۔ اللہ ہمارا بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، صدقتا یا رب العالمین۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف، بزرگی خالق کائنات کے لیے، اور بے شمار لاتعداد انگنت درود و سلام سید الانبیاء، امام الانبیاء، تمام بہتی ہوئی محبت کی ندیوں کا آغاز اور انتہا، جوش مارتے ہوئے خون سے نکلنے والی پکار، اور ہمارے والدین اور بذات خود میں میری جان جن پر فدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور دعا ہے کہ اللہ مجھے، اللہ ہماری نسلوں کو، اللہ ہم سب کو صحابہ کرام اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کی سیرت پر عمل کرنے والا بنائے۔ آمین۔ دعا کریں کہ جتنے فقہاء، علماء، محدثین، مفسرین دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ ان کی قبروں کو اپنی رحمت کے نور سے منور فرمائے۔ آمین۔ مجھ سے پہلے آپ نے بڑے بہترین پرجوش انداز میں خطباء کی تقاریر سنی ہیں، اور ان کے بعد مجھ جیسے ایک چھوٹے سے طالب علم کی بات سننا، یہ میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہے، آپ سب کا احسان ہے، اور آپ سب مجھ سے واقف ہیں کہ بات بہت مختصر ہوگی، لیکن گزارش یہ ہے کہ میرا ساتھ دیجئے گا، میرے ساتھ بولیے گا۔ جو گفتگو ہے وہ جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے ایک آیت مبارکہ کی تلاوت فرمائی ہے، الرحمن، اللہ تعالیٰ کا نام، اس کے بعد علم القرآن، قرآن کی تعلیم، اور اس کے بعد خلق الانسان، انسان کی تخلیق ہے۔ سامعین محترم، انسان کی جو تخلیق ہے، ادھر اگر آپ دیکھیں تو تھوڑا سا غور کریں تو ایک مصور کی بنائی ہوئی تصویر ہے، وہ تصویر بے شمار رنگوں میں موجود ہے، وہ تصویر بے شمار نئے نقشوں میں وجودوں میں موجود ہے۔ ادھر دو تفاسیر کو ہم نے ذرا غور کرنا ہے، دو تفسیروں کو ہم نے ذرا غور پہ رکھنا ہے کہ ایک تصویر وہ ہے جو بحیثیت انسان میں نے بنائی ہے، ایک تصویر وہ ہے جو بحیثیت خالق میرے رب نے بنائی ہے۔ میں نے تصویر بنائی تو مجھے اس کے لیے ایک تصویر ایسی چاہیے کہ جسے دیکھ دیکھ کے میں بنا سکوں۔ میں محتاج ہوں اس چیز کا کہ مجھے کوئی نین چاہیے، مجھے کوئی نقش چاہیے، مجھے کوئی وجود چاہیے، مجھے کوئی رنگ چاہیے، مجھے قلم چاہیے کہ میں وہاں سے دیکھوں اور یہاں پہ نقش کر دوں۔ لیکن میرے رب وہ ہے کہ جسے نہ تو وہ رنگوں کا محتاج ہے، نہ ہی وہ کسی نئے نقش کا محتاج ہے، جس نے بنائی تصویر کہیں سے دیکھا نہیں ہے، بلکہ دیکھنا تو دور کی بات ہے۔ میرے رب نے جب تصویر بنائی، تیری تصویر بنائی، میرے رب نے تصویر بنائی، میری تصویر بنائی، نین ایک جیسے ضروری نہیں، نقش ایک جیسے ضروری نہیں، ہونٹ ایک جیسے ضروری نہیں، حتیٰ کہ آدم سے چل نوح تک، نوح سے چل ابراہیم تک، ابراہیم سے چل موسیٰ تک، موسیٰ سے چل قیامت تک آنے والے انسانوں کی ہاتھوں کی، انگلیوں کی، پوروں کی لکیریں بھی ایک جیسی نہیں ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ میری تصویر اور میرے رب کی تصویر کا فرق ہے۔ میں نے تصویر بنائی، میں اندھیرے میں تصویر بنا نہیں سکتا، مجھے بلب چاہیے، مجھے روشنی چاہیے، مجھے دن چاہیے، میں محتاج ان سب چیزوں کا۔ لیکن میرے رب نے جب تصویر بنائی، میرے نئے نقش بنائے، تیرے نئے نقش بنائے، تو اندھیرا نہیں، اندھیرے پر اندھیرا، ماں کے رحم میں اللہ نے تیرے نئے نقش وجود دے دیے، ان کو وجود دے دیا، وہاں روح رکھ دی، وہاں رزق لکھ دیا۔ میری تصویر میں فرق یہ ہے کہ میں روشنیوں کا محتاج ہوں، رب کی تصویر میں فرق یہ ہے کہ وہ اندھیروں میں بھی خوبصورت نئے نقش بنانے پر قادر ہے۔ سبحان اللہ۔ تیسری بات سمجھیے تصویر کے حوالہ سے کہ میں نے تصویر بنانی ہے تو میں محتاج روشنیوں کا ٹھہرا، میں نے تصویر بنانی ہے تو تصویر بنا دینے کے بعد جب میں نے سامنے والے کو دی، میں نے اسے ہدایت دی ہے
یار اسے پانی سے بچا کے رکھنا، اس کے نئے نقش دھل جائیں گے. تصویر بنا کے دی، اسے مٹی سے بچا کے رکھنا لگ جائے گی. تصویر بنا کے دی، اسے سرد ہواؤں سے بچا کے رکھنا، اس پر تیر پڑ جائے گی، اس کے رنگ اڑ جائیں گے. تصویر بنا کے دی، اسے دھوپ سے بچا کے رکھنا، اس کے رنگ اڑ جائیں گے. یہ میری تصویر ہے. اور میرے رب نے جب تیری اور میری تصویر بنائی، اللہ نے کہا جس پانی سے تو نے ڈرایا تھا میں نے اس پانی کو لیا، تیرے نئے نقش بنائے. جس مٹی سے تو نے ڈرایا تھا میں نے اس مٹی کو لیا، تیرے نئے نقش بنائے. جس دھوپ سے تو ڈراتا ہے اس دھوپ میں تجھے کھڑا کیا، تیرے رنگ برقرار ہیں. جس آگ سے تو نے ڈرایا اس آگ میں ابراہیم کو رکھا، ابراہیم پورے کا پورا برقرار ہے. یہ تیری تصویر تھی اور یہ تیرے رب کی تصویر ہے. سبحان اللہ. اللہ اکبر. اب ذرا غور کرنا ہے کہ ان تصویروں میں، ان نئے نقشوں میں، اس تخلیق میں، خلق الانسان میں بہترین انسان کون ہے؟ بات تیری نہیں ہے، بات میری بھی نہیں ہے. بات آمینہ کے لال جناب حسین کرمین کے نانا جناب پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے کہ تمام انسانوں سے بہترین تخلیق کون ہے؟ پیارے پیغمبر ہے. اللہ اکبر. جب ان کی تخلیق کو، ان کے نئے نقشوں کو دیکھا، صحابہ نے دیکھا، بڑوں نے دیکھا، بڑے بولے، بڑوں نے لکھا، لیکن حسان نے کیا جملہ کہا ہے؟ احسن منک لم تر قط عینی واجمل منک لم تلد النساء خلقت مبرئا من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء. توجہ، جملہ کیا ہے، ترجمہ کیا ہے؟ اللہ اکبر. جناب حسان نے دیکھا، کیسا دیکھا، کتنا دیکھا، کیسا دیکھا ہوگا کہ یہاں تک نوبت آ پہنچی ہے احسن منک لم تر قط عینی. میں نے جناب حسان سے گزارش کی ہے، آپ نے دیکھا، جملہ کہہ دیا. ابھی سمجھتے ہیں کہ کتنے خوبصورت ہے میرے نبی کی آنکھ، کتنی خوبصورت ہے میرے نبی کے بال. جناب حسان نے پیارے پیغمبر کے چہرے کو کتنا دیکھا، اتنا دیکھا، اتنا دیکھا جتنا دیکھا جا سکتا تھا. پھر بھی ان دو آنکھوں سے کتنا دیکھا جا سکتا تھا. جناب حسان نے جب جملہ بولا احسن منک لم تر قط عینی، پیارے پیغمبر میں نے اپنی ان نگاہوں سے اپنی اس 50-60 سالہ زندگی میں نے بڑے بڑے لوگ دیکھے ہیں، زندگی کے بڑے رنگ دیکھے ہیں، یہ رنگدار دنیا دیکھی ہے، بڑے رنگوں کے پھول دیکھے ہیں، بڑے رنگوں کے باغات دیکھے ہیں. احسن منکا، لیکن پیارے پیغمبر اس آنکھ نے احسن منکا لم تر قط عینی، ان آنکھوں نے جتنا سونا مکھڑا آپ کا دیکھا ہے آپ سے پہلے کبھی کسی کا دیکھا ہی نہیں ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. میں نے کہا حسان تعریف پیارے پیغمبر کی بس یہیں ختم ہے؟ احسن منک لم تر قط عینی، دیکھا بات ختم ہے. حسان بولے بات ابھی مکمل نہیں ہے. احسن منک، میری نگاہوں نے دیکھا، پیارے پیغمبر کے چہرے کو دیکھا، اس سے خوبصورت چہرہ کبھی دیکھا نہیں، بات مکمل نہیں. واجمل منک لم تلد النساء، بات تو مکمل یہاں پہ ہونا چاہیے تھی کہ نگاہوں نے دیکھا آپ سے خوبصورت ہے کوئی نہیں. یا رسول اللہ ہوگا کہاں سے؟ کوئی ایسی ماں گزری نہیں کہ جس نے آپ سے سونا جوان جنا ہو. اللہ اکبر. وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء، بات یہاں ختم ہے. حسان بولے یہاں بھی ختم نہیں ہے. نہ نگاہوں نے دیکھا، نہ ماں نے جنا. خلقت مبرئا من کل عیب، آپ کو تخلیق کیا گیا، ایسا تخلیق کیا گیا کہ ہر عیب سے پاک کر دیا گیا. حسان بات ختم ہے، نبی کے مکھڑے کی بات مکمل ہو گئی. نہ ایسا نہیں ہے. کأنک قد خلقت کما تشاء، اور عیب پیارے پیغمبر آپ کو تخلیق کیا اللہ نے یوں محسوس ہوتا ہے، ایسے لگتا ہے کہ اللہ نے آپ کو آپ کی چاہت اور منشا کے مطابق تخلیق کیا ہے. سبحان اللہ. اللہ اکبر. جناب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امی جان فرماتی ہیں کہ اگر آپ نے پیارے پیغمبر کے اخلاق کو دیکھنا ہے تو قرآن مجید کو پڑھ لیجئے. پیارے پیغمبر کے رویے کو دیکھنا ہے، صورت کو دیکھنا ہے، قرآن پڑھ لیجئے. وہ کسی شاعر نے بڑا خوبصورت جملہ کہا ہے، کرم عشق انس زبر زیر پیش، تم لفظ محبت پہ پڑی شد کی طرح ہو. تکلیم محمد ہو تو بنتا ہے قرآن، قرآن مجسم ہو محمد کی طرح ہو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ اکبر. لیکن اب اگلا حصہ جو گفتگو کا ہے وہ سننے سے پہلے آپ ایک اصول یاد رکھ لیجئے. دو کتابیں اگر آپ کے سامنے موجود ہوں، دو علم آپ کے سامنے موجود ہوں، ایک علم ہے حدیث کا، دوسرا ہے سیرت کا. حدیث پاک
اور سیرت میں بڑا فرق ہوتا ہے، اس کو ذرا سمجھیے گا، کیونکہ اگلی جو گفتگو آنے والی ہے اس کو بیان کرنے سے پہلے، اس کو سننے سے پہلے یہ اصول سمجھ لیں۔ حدیث کو جمع کرنے کے اصول الگ ہیں، سیرت کو جمع کرنے کے اصول الگ ہیں۔ حدیث کا حکم لگانے کا معیار الگ ہے، سیرت پر حکم لگانے کا معیار الگ ہے۔ حدیث حجت ہوتی ہے، سیرت حجت ہو یہ ضروری نہیں ہے۔ حدیث اور سیرت میں یہ فرق ہے۔ سیرت کی ایک کتاب ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے، 11 سے 12 جلدوں کی کتاب ہے، اس میں واقعات لکھے ہیں۔ اللہ اکبر! آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا میں آئے ہیں، انہوں نے 40 سال کا وقت گزارا ہے، انہوں نے اعلان نبوت کر دیا ہے، اور اس کے بعد انہوں نے بے شمار معجزات دکھا دیے۔ کیا پیارے پیغمبر کی نبوت کا تقاضا صرف یہ تھا کہ 40 سال کی عمر میں اعلان کرتے اور پھر 63 سال کی عمر میں وفات پا جاتے؟ ان 23 سالوں میں وہ کچھ معجزات دکھاتے، وہ کتاب دیتے، وہ لوگوں کو مسلمان کرتے؟ صرف تقاضا یہی تھا؟ نہ ایسا نہیں ہے۔ میرے پیغمبر کا پروٹوکول یہ ہے کہ میرے پیارے پیغمبر کی زندگی سے پہلے ان کے والد جناب عبداللہ کی زندگی میں بشارتیں شروع ہو چکی تھی، بلکہ پروٹوکول یہ ہے کہ میرے پیارے پیغمبر کے والد جناب عبداللہ، ان کے والد جناب عبد المطلب کی زندگی میں نبوت کی بشارتیں شروع ہو چکی تھی۔ تفسیر انہوں نے سیرت میں لکھا ہے کہ جناب عبداللہ اپنے والد جناب عبد المطلب کے ساتھ، جناب عبداللہ کون ہے جلدی بتائیے گا؟ عبداللہ ابن عمر کی بات ہو رہی ہے یا عبداللہ ابن عباس کی بات ہو رہی ہے؟ ہم کن کی بات کر رہے ہیں؟ جناب عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن مسعود، کن کی بات کر رہے ہیں؟ عبداللہ ابن عبد المطلب، جناب پیارے پیغمبر کے والد محترم جناب عبداللہ جناب عبد المطلب کے ساتھ ایک دفعہ یمن میں تجارت کے لیے چلے جاتے ہیں۔ وہاں پہ رستے میں ان کو زبور کا ایک عالم ملتا ہے، اور وہ عبد المطلب سے کہتے ہیں کہ عبد المطلب مجھے آپ کے بیٹے عبداللہ سے ملاقات کرنی ہے، مجھے ان کا کچھ ٹیسٹ لینا ہے، مجھے ان کا معائنہ کرنا ہے۔ جناب عبد المطلب نے ایک مشروط طریقے کے ساتھ ان کو اجازت دی۔ جب ملاقات ہو گئی، عبد المطلب کے پاس وہ زبور کا عالم آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عبداللہ کی شادی عبد المطلب جب یہاں سے تجارت کر لو، یمن سے فارغ ہو لو، تو جا کے بنو زہرہ کے قبیلے میں عبد المطلب کی شادی کر دینا۔ اب زبور کے عالم نے عبد المطلب کے بیٹے جو مدینے میں تھے، مکہ میں تھے، عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ کو یہ بشارت دی، یہ حکم دیا، یہ خبر دی، یہ نصیحت دی، یہ رائے دی کہ آپ جائیے، جا کے بنو زہرہ کے قبیلے میں شادی کر دیجئے گا۔ وجہ کیا ہے آگے سمجھتے ہیں۔ عبد المطلب نے جناب عبداللہ کو لیا، واپسی کے سفر باندھا ہے، رستے میں ابھی روک لیا گیا، 7 سے 8 یہودی لڑکوں نے ان کو روکا اور ان کے اوپر حملہ کر دیا۔ اب ادھر جناب عبد المطلب کے کزن ہیں جناب آمینہ کے والد محترم، ابھی شادی نہیں ہوئی، ابھی رشتہ نہیں پہنچا، ابھی معاملہ کچھ نہیں ہوا، لیکن وہ چونکہ رشتہ دار ہیں، جناب عبداللہ پر جب حملہ کر دیا گیا تو جناب وہاب جناب آمینہ کے والد محترم وہاں پہ موجود ہیں، وہ آگے بڑھے جان بچانے کے لیے۔ جناب بیان فرماتے ہیں، سیرت کی کتاب میں لکھا ہے کہ میں نے دیکھا، میں حیران اور پریشان اس بات پر تھا کہ ابھی میں نے کچھ کیا نہیں ہے، لیکن غیبی مدد اس طرح آئی ہے کہ وہ 7 سے 8 بندے جو عبداللہ جناب پیارے پیغمبر کے والد محترم ان کو قتل کرنے کی نیت سے آئے تھے، نہ جانے کیا معاملہ ہوا ہے، کیسی ہوائیں چلی ہیں، کیسی ردائیں چلی ہیں کہ ان کی گردنیں ان کے تنوں سے جدا کر دی گئی ہیں۔ میرے پیارے پیغمبر کے والد محترم کی زندگی کو بچانے کے لیے پروٹوکول دیکھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر! ان کی گردنیں جدا کر دی گئی ہیں۔ جناب وہاب نے جب یہ معاملہ دیکھا، جناب آمینہ کے والد محترم نے جلدی سے گھر گئے ہیں، گھر جا کے اپنی زوجہ سے کہتے ہیں جلدی جلدی جا اور جا عبد المطلب سے اس کے بیٹے عبداللہ کا اپنی بیٹی آمینہ کے لیے ہاتھ مانگ لے، ہمیں وہی لڑکا چاہیے اپنے لیے، ہمیں وہی بیٹا چاہیے۔ میں نے اس کے بارے میں بڑا عجیب معاملہ دیکھا ہے۔ معاملہ یوں ہوا، رشتہ بھیج دیا گیا، جناب آمینہ کا رشتہ جناب عبداللہ کے گھر بھیج دیا گیا اور معاملہ چلنے لگے۔ ابھی نکاح کے لیے جا رہے تھے، جناب عبداللہ کو سیرت کی کتاب پڑھیے، جناب عبداللہ کو ایک عورت نے روک لیا، بنو اسد قبیلے کی ایک عورت نے روکا۔ نبوت کا پروٹوکول دیکھیے، بنو اسد کی ایک عورت نے روکا اور کہا عبداللہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ جناب عبداللہ نے انکار کر دیا، چل دیے۔ کچھ دن کے بعد جب وہاں سے گزرے، وہ عورت دوبارہ وہیں بیٹھی تھی، اس کو بلایا کہ تو نے مجھ سے شادی کا اظہار کیا تھا، اب بتا تیرا کیا ارادہ ہے؟ اس نے عبداللہ کی طرف دیکھا اور انکار کر دیا۔ عبداللہ نے پوچھا ماجرا کیا ہے؟ اس نے کہا کہ ان چند دنوں میں آپ نے کوئی ایسا
کام کیا ہے جو آپ نے پہلے نہیں کیا تھا، اگر نہ کیا ہوتا میں نکاح کر لیتی۔ جناب عبداللہ پریشان تھے کہ نہ جانے کیا ایسا ہو گیا، بیان کرنے لگے میں نے تو اگر کچھ کیا ہے تو وہ صرف نکاح کیا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں کیا۔ اس عورت نے کہا جب تیرے ساتھ پہلی ملاقات تھی وہ عورت کون تھی؟ وہ عورت اپنے علاقے میں اس اعتبار سے مشہور تھی کہ اسے پرندوں کا بڑا علم ہے۔ وہ عورت کہنے لگی جب تیرے سے پہلی ملاقات تھی عبداللہ میں نے تیری پیشانی پر ایک نور دیکھا تھا، میں نے تیری پیشانی پر ایک نشانی دیکھی تھی، وہ نشانی کی طلبگار میں تھی، تو نے آمنہ کے ساتھ نکاح کر لیا، وہ نشانی اللہ نے تجھ سے اٹھا کر تیری بیوی میں منتقل کر دی ہے، اب میں تیرے ساتھ نکاح نہیں کروں گی۔ وہ نشانی کیا تھی؟ وہ جناب آمنہ میں منتقل کر دی گئی۔ وہ نشانی کیا تھی؟ وہ میرے پیارے پیغمبر کی نبوت کا اعلان تھا۔ اللہ اکبر۔ سبحان اللہ۔ جناب آمنہ کے ساتھ نکاح ہو گیا، معاملہ چلتے گئے، پیارے پیغمبر کی ولادت ہو گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ پیارے پیغمبر کی ولادت ہو جاتی ہے، بڑے ہو جاتے ہیں، نبوت کا اعلان ہو جاتا ہے، لیکن اس سے پہلے ایک واقعہ اور رونما ہو گیا تاریخ میں۔ یہودیوں کا گھر ہے، یہودی عالم ہے، ان کی بیٹی ہے جناب صفیہ۔ کیا نام ہے؟ صفیہ۔ اب ادھر سمجھیے، جناب صفیہ دو شخصیات ہیں، ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ہیں اور دوسری پیارے پیغمبر کی زوجہ بیوی ہیں، ہماری ماں ہیں۔ جو ادھر بات ہو رہی ہے یہ پیارے پیغمبر کی بیوی کی بات ہو رہی ہے۔ معاملہ کچھ یوں ہو گیا کہ یہودی عالم کی بیٹی ہے جناب صفیہ، بیان فرماتی ہیں شادی ہو گئی پیارے پیغمبر کے ساتھ۔ پیارے پیغمبر نے پوچھا صفیہ آپ کے چہرے پر یہ نشان کس چیز کا ہے؟ اب وہ اپنا قصہ بیان کریں گی، اپنا واقعہ بیان کریں گی۔ بیان کرنے لگی یا رسول اللہ معاملہ کچھ یوں ہے، ہوا کچھ یوں تھا کہ آپ سے شادی سے سالوں پہلے میں گھر میں موجود تھی، بڑے چین سے موجود تھی، بڑے میں خوشی سے موجود تھی، رات کو میں سو گئی، بڑی راحت کے ساتھ سوئی ہوں، چین سے سوئی لیکن بڑی بے چینی میں اٹھی ہوں، طبیعت میں اضطراب نہیں تھا لیکن جب اٹھی بڑی پریشان تھی۔ معاملہ کیا ہوا؟ معاملہ یہ ہوا کہ میں رات کو سو گئی، میں نے رات میں اب خواب دیکھا ہے کہ میں 14ویں کے مکمل چاند کو دیکھتی ہوں، خوبصورت چاند کو دیکھتی ہوں، روشن چاند کو دیکھتی ہوں، میں چاند کو دیکھ رہی ہوں، چاند مجھے دیکھ رہا ہے، یوں لگتا ہے رب کائنات ہمیں دیکھ رہا ہے۔ ابھی دیکھ رہی تھی کہ چاند کا ایک ٹکڑا ٹوٹتا ہے، میری جھولی میں آ گرتا ہے، میں اٹھ جاتی ہوں، پریشان ہو جاتی ہوں۔ میں نے اپنے والد سے یہ خواب بیان کیا، ابھی خواب بیان کرنے کی دیر تھی کہ میرے والد نے میرے منہ پر تماچا مارا، اس کا نشان پڑ گیا۔ تماچا کیوں مارا؟ سمجھیے کہ ان کے جو والد تھے وہ یہودی عالم تھے۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کہ اے پیارے پیغمبر یہ جو یہودی عالم ہے یہ آپ کو اس طرح پہچانتے ہیں کہ جس طرح یہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ ہزار بچہ کھڑا ہو، رنگ ایک جیسے ہو، لباس ایک جیسا ہو، کرتا ایک جیسے ہو، یونیفارم ایک جیسا ہو، ایک باپ اپنے بیٹے کو دور سے پہچان لے گا، کوئی تردد نہیں ہے، کوئی تکرار نہیں ہے، کوئی دیر نہیں ہے۔ یہ لوگ جو یہودی عالم ہے یہ پیارے پیغمبر آپ کو اس طرح پہچانتے ہیں۔ جناب صفیہ نے بیان کیا چاند دیکھا ہے، خوبصورت دیکھا ہے، ٹکڑا ٹوٹا ہے، جھولی میں آ گرا ہے، میں بیدار ہو گئی ہوں، خواب بیان کر دیا، میرے منہ پہ تھپڑ مار دیا گیا، نشان پڑ گیا ہے۔ باپ نے تعبیر بیان کرتے ہوئے کہا کہ صفیہ تو یہودیوں کے گھر میں موجود ہے، یہودی عالم کی بیٹی ہے اور تم میلوں دور، تعبیر سنیے کہ وہ چاند کیا ہے، وہ ٹکڑا کیا ہے، صفیہ کون تھی؟ یہودی عالم بیان کر رہا ہے کہ صفیہ تم میلوں دور یہاں بیٹھ کے یہودیوں کے گھر میں رہ کر مدینے کے سرتاج کے ساتھ، مدینے کے نبی کے ساتھ نکاح کا خواب دیکھتی ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن پھر معاملہ کچھ یوں ہوتا ہے کہ وقت گزرتا جاتا ہے۔ جناب جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، ترمذی شریف کی روایت ہے، حسن درجے کی روایت ہے، بیان فرماتے ہیں جناب صفیہ نے خواب میں کیا دیکھا؟ بولو تو صحیح نا؟ چاند دیکھا۔ تعبیر میں کیا بتایا گیا؟ مدینے کا تاج بتایا گیا۔ جناب جابر بیان فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں گھر سے نکلا اور سامنے سے پیارے پیغمبر نکل آئے۔ میں نے پیارے پیغمبر کو دیکھا، پیارے پیغمبر نے ایک کرتا پہنا ہوا تھا، اس کا جو رنگ تھا مردانہ سرخ رنگ کا پیارے پیغمبر نے کرتا پہنا، اور رنگ جو بڑا خوبصورت ہے، سونے کا مکھڑا بڑا خوبصورت ہے۔ میں نے یوں دیکھا، لیکن اتفاق یہ تھا کہ وہ 14ویں رات تھی۔ میں نے جب زمین پہ پیارے پیغمبر کو دیکھا، اچانک میری نظر آسمان پہ گئی، 14ویں کا چاند وہ بھی مکمل ہے، وہ بھی خوبصورت ہے۔ اب میں تردد کا شکار ہو گیا کہ وہ جناب صفیہ کا واقعہ یاد کیجئے کہ جب انہوں نے خواب میں چاند دیکھا ہے، تعبیر
پیارے پیغمبر کا مکھڑا نکل آیا۔ جناب جابر بیان فرماتے ہیں کہ میں نے زمین پر پیارے پیغمبر کا چہرہ دیکھا، آسمانوں پہ 14ویں کے چاند کو دیکھا، مجھے یہ بھی مکمل لگتا ہے، مجھے وہ بھی مکمل لگتا ہے، مجھے یہ بھی خوبصورت لگتا ہے، مجھے وہ بھی خوبصورت لگتا ہے، لیکن جابر پھنس چکا ہے کہ فیصلہ کرنا ہے خوبصورت ہے کون، پیارا ہے کون، مجھے بتانا ہے، دنیا کو بتانا ہے۔ صدیوں تک حدیث چلتی آئی ہے، آج ادھر بیٹھ کے ہم سن رہے ہیں کہ پیارا کون تھا۔ جناب جابر بیان فرماتے ہیں جب میں نے دونوں کو دیکھا، بار بار دیکھا، پھر میں نے آسمان پہ موجود اسی ستارے کو، فلک کے تاج کو، اس آسمان پہ موجود چاند کو مخاطب کر کے کہا کہ اے چاند تو اپنی 14ویں کے ساتھ مکمل ہے، روشنیوں کے ساتھ مکمل ہے، لیکن جابر کا ایمان یہ کہتا ہے، جابر کی نگاہیں یہ کہتی ہیں جو حسن نے کہا تھا احسن من کا لم تر قط عینی، چاند سے کہیں زیادہ خوبصورت مجھے پیغمبر کا مکھڑا لگتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ حسان نے بولا احسن من کا، جابر نے بولا چاند کا ٹکڑا پیارے نبی، صفیہ نے بولا چاند کا ٹکڑا میرے پیارے نبی، میں صدقے سونا مکھڑا، چن ویکھنے دا مکھڑا، ویکھاں تے کٹ جائے دکھڑا، میں چہرے نو تلوار کہاں یا بجلی دا لشکار کہاں، چن کہاں انصاف نہیں، چن دا تے آپ ہی چہرہ صاف نہیں۔ ذرا بولے سبحان اللہ، سبحان اللہ، ذرا ایک بار پھر بولے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، میں چند کہاں انصاف نہیں۔ مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے، ایک پیر گزرے ہیں، ان کا بڑا خوبصورت جملہ، پوری ایک لمبی نظم، لمبی غزل ہے، لمبی نعت ہے، اس کا ایک جملہ بڑا پیارا ہے، دو سطروں پہ موجود ہے۔ کتھے میر علی کتھے تیری سنا، کتھے میر علی کتھے تیری سنا، گستاخ کیاں کتھے جا لڑیاں۔ اللہ اکبر۔ میں صدقے سونا مکھڑا، چند ویکھنے دا دکھڑا، ویکھاں تے کٹ جائے دکھڑا، میں چہرے نو تلوار کہاں یا بجلی دا لشکار کہاں، چن کہاں انصاف نہیں، چن دا تے چہرہ صاف نہیں، چن نو پچھدا کون ہے، ایتھے سورج دی نیویں تون ہے، ایتھے یوسفاں دا واہ نہیں، کوئی اچھی لیندا سا نہیں، جن نے ایک واری تکیا وہ پھر نہیں اٹھ سکیا، جا جا کے پوچھ بلال نو جن نے ڈٹھائی میرے لال نو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ اکبر، اللہ اکبر، زندہ باد قاری عمران پٹی، قاری عمران پٹی، شان مصطفیٰ زندہ باد، شان مصطفیٰ زندہ باد۔ اللہ اکبر۔ ایک اور واقعہ آپ کو اگر اجازت ہو تو سنا دیں۔ صحابیہ کا نام ہے ام معبد، ذرا بولیے گا کیا نام ہے؟ ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں موجود ہیں۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اپنے پیارے صحابی جناب ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سفر میں گئے ہیں۔ سفر میں ابھی جا رہے ہیں، رستے میں بھوک لگ گئی ہے، رستے میں پیاس لگ گئی ہے، کھانے کی طلب ہو گئی ہے، ایک گھر میں رکے ہیں، دروازہ کھٹکھٹایا ہے، آواز دی ہے، کون آیا ہے؟ ام معبد آتی ہیں۔ ام معبد آتی ہیں، ان سے گزارش کرتے ہیں کہ ہمیں کچھ کھانے کے لیے دے دو۔ ام معبد بیان فرماتی ہیں، توجہ میری طرف رکھیے گا، ام معبد بیان فرماتی ہیں کہ گھر میں کھانے کو تو کچھ موجود نہیں ہے، ہاں ایک بکری ہے، وہ بڑی کمزور ہے، بکری بڑی لاگر ہے، اس نے کبھی دودھ نہیں دیا، وہ دودھ دیتی نہیں ہے۔ پیارے پیغمبر نے فرمایا بکری کو لے آئے، ام معبد لے آئی، پیارے پیغمبر نے اس کے تھنوں پہ ہاتھ پھیرا، بکری کے اوپر ہاتھ پھیرا، اللہ نے دودھ اتار دیا۔ جی ہاں یاروں، ویلکم، مرحبا، اللہ سے دعا کرے اللہ ہمارے علماء کی زندگی دراز کرے، اللہ تعالیٰ ان کا آنا قبول و منظور فرمائے۔ آمین۔ جزاک اللہ۔ ام معبد گھر میں موجود ہیں، پیارے پیغمبر اپنے کس صحابی کے ساتھ جا رہے تھے؟ جناب عمر بن خطاب۔ کس صحابی کے ساتھ؟ نہیں، کس کے ساتھ جا رہے تھے؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ساتھ جا رہے تھے، اور بیان فرماتے ہیں کہ بکری لے آؤ، اس پر ہاتھ پھیرا ہے، اللہ نے دودھ اتار دیا ہے، دودھ پی لیا ہے، جا چکے ہیں۔ بکری جو پہلے کبھی دودھ نہیں دیتی تھی وہ دودھ دینے لگی، جو لاغر تھی وہ تندرست ہو گئی ہے، جو کمزور تھی کمزوریاں ہٹ گئی ہیں۔ پیارے پیغمبر کے دستے مبارک سے پیارے پیغمبر چلے گئے، ام معبد کے خاوند آ گئے اور جا کے پورا قصہ سنتے ہیں کہ ہوا کیا تھا۔ ام معبد بیان فرماتی ہیں کہ بڑا عجیب معاملہ ہو گیا تھا کہ ایک شخص آیا تھا جو پرایا تھا،
لیکن اپنوں جیسا لگتا تھا، جو اجنبی تھا لیکن بڑی اپنائیت تھی اس میں. اس کا مکھڑا بیان کرتی ہیں کہ آنکھیں خوبصورت ہیں، موٹی ہیں جیسے آنکھوں میں سرما ڈالا ہوا ہے، زلفیں سیاہ ہے، روشن چہرہ ہے. یوں حلیہ بیان کرتی ہیں، ام معبد بیان کرتی جاتی ہیں اور ان کے خامد سنتے جاتے ہیں. کیا خوبصورت نقشہ کس نے کہچا ہے. چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ، آنکھیں ہیں کہ بحرین تقدس کے نگی ہیں، ماتھا ہے کہ وحدت کی تجلی کا ورق ہے، عارض ہے کہ والفجر کی آیت کے امی ہیں، گیسوں ہے کہ واللیل کے بکھرے ہوئے سائے، ابرو ہے کہ کوسین شب قدر کھلے ہیں، گردن ہے برفر کے زمین اوج سوریا، بازو ہیں توحید کی عظمت کے علم ہیں، لب صورت یعقوب شعاؤں میں دھلے ہیں، سینہ ہے رمز دل ہستی کا خزینہ، پلکیں ہیں کہ الفاظ روح لوح قلم ہیں، باتیں ہیں طوفان کی چٹکتی ہوئی کلیاں، لہجہ ہے کہ جزداں کی زباں بول رہی ہے، یہ دانت یہ شیرازہ، یہ دانت یہ شیرازہ شبنم کے تراشے، یاقوت کی وادی میں دمکتے ہوئے ہیرے، خطبے ہیں کہ ساون کے امڑتے ہوئے دریا، قرأت ہے کہ اسرار جہاں کھول رہی ہے، قرأت ہے کہ اسرار جہاں کھول رہی ہے. ام معبد نے یہ حلیہ بیان کیا، ان کے خاوند نے سنا، بکری دودھ دینے لگی. دعا کریں، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمارے بچوں کو، اللہ ہمیں پیارے پیغمبر کی سیرت کو پڑھنے، اس کو پر یقین رکھنے اور اس کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. سامعین محترم، صرف آخری بات ہے، چونکہ یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، ہمارے بچے، ہم سب، ہم خود بڑے بڑے اعتراضات سنتے ہیں پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے حوالہ سے، ان کی بیویوں کے حوالہ سے. ابھی وقت نہیں ہے کہ میں ان اختلافی موضوعات کی طرف توجہ آپ کی دلاؤں یا ان اعتراضات کی طرف توجہ آپ کی دلاؤں. گزارش صرف یہ کرنی ہے کہ اپنے گھروں میں، اپنے بچوں کی زندگیوں میں صرف ایک جملہ آپ نے نکال دینا ہے. وہ اس جملے کے جو نتائج ہیں وہ بڑے خطرناک ہیں. ابھی نتیجہ بھی دیکھ لیتے ہیں اور وہ جملہ بھی دیکھ لیتے ہیں. اس بات کو ذرا سمجھیے گا. ہم خود سمجھتے ہیں، ہم خود دیکھتے ہیں، بلکہ ہم خود ایک دوسرے کو کہتے ہیں. اس کی مثال لے لیتے ہیں کہ اگر میں کسی کو کہوں، بلکہ مجھے کوئی کہے کہ یار نماز پڑھ لو. اصل میں یہ جو سیرت ہم نے ابھی سنی ہے نا، پیارے پیغمبر کی جو احادیث ہم نے سنی ہے، جو واقعات سنے ہیں، اس کا کنکلوژن یا نتیجہ ہم نکالتے ہیں کہ ہم نے اب کرنا کیا ہے، ہماری ذمہ داری کیا ہے. مجھے بار بار کہا جائے کہ نماز پڑھ لو، میں بیٹھا موبائل چلا رہا ہوں، اچھا پڑھ لیتا ہوں. میں گیم کھیل رہا ہوں، میں کچھ بھی کر رہا ہوں، نماز پڑھ لو، اچھا پڑھ لیتا ہوں، نماز پڑھ لو، اچھا پڑھ لیتا ہوں، نماز پڑھ لو، اچھا پڑھ لیتا ہوں. میں بعد میں ایک جملہ بولوں گا کہ یار تیرا فرض پورا ہو گیا، تو نے مجھے کہہ دیا، اب میرے اور میرے رب کا معاملہ ہے، میری مرضی میں پڑھوں نہ پڑھوں. یہ جملہ ہم سب بولتے ہیں نا، یہ بڑا خطرناک جملہ ہے. خطرناک جملہ اس طرح ہے کہ آج جب میں نے یہ جملہ بولا، میری چھوٹی بہن ہے، میرا چھوٹا بھائی ہے، میرا چھوٹا بھتیجا ہے، بھتیجی ہے، گھر میں موجود کوئی بھی شخص ہے، اس نے یہ جملہ سنا کہ اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو زندگی ہے میں نے اپنی مرضی سے گزارنی ہے. میرا دل کروں گا تو میں اٹھ کے نماز پڑھ لوں گا، میرا دل کرے گا تو میں اٹھ کے عبادت کر لوں گا. زندگی چونکہ میری ہے تو میں نے اپنی مرضی سے گزارنی ہے. اور جملہ ہم بولتے ہیں کہ یار میری زندگی ہے، میں اپنی مرضی سے گزاروں گی. اب آج یہ جو جملہ ہے، آج یہ جو جملہ، اس کا نتیجہ وہ نکلتا ہے. سوشل میڈیا کا دور آپ سب سنتے ہیں، ایک جملہ بولا جاتا ہے، میرا جسم اور میری مرضی. نعوذ باللہ. یہ اس جملے کا نتیجہ ہے کہ آج جملہ بولا گیا، میری زندگی ہے، میں اپنی مرضی سے گزاروں گی. اب وہ زندگی کی جب وضاحت کر دی گئی، جب وہ مرضی کی وضاحت کر دی گئی، تو وہ اس نتیجے پر نکلی کہ میرا جسم، میری مرضی، میں جو مرضی کرتی پھروں، میں جو مرضی کرتا پھروں، کیونکہ وجود میرا ہے، اختیار میرا ہے. اپنے گھروں سے یہ جملہ ہم نے نکالنا ہے کہ زندگی تیری نہیں ہے، مرضی تیری کیسے چل سکتی ہے؟ زندگی رب کی ہے، مرضی بھی رب کی چلنی ہے. زندگی پیارے رب کی ہے تو مرضی پیارے پیغمبر کی چلنی ہے، سنت پیارے پیغمبر کی چلنی ہے. ادھر سے آخری بات ایک اور سمجھ لیجئے کہ یہ جو جملہ ہے کہ زندگی میری ہے، میں اپنی مرضی سے گزارنی ہے، اس کا مطلب یہ ہے، شیوخ بیٹھے ہیں میری تصحیح کیجئے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ مذہب کو، یہ بڑی پتہ کی بات ہے کہ مذہب کو میں نے اپنے معاشرے سے نکالا، مذہب کو میں نے اپنی سیاست سے نکالا، مذہب کو میں نے پبلک سے نکالا، اور نکال کے میں اپنی
پرسنل لائف میں لے آیا کہ میرا دل کرے گا میں نماز پڑھوں گا کیونکہ میرے اور میرے رب کا معاملہ ہے۔ اب جب میں نے معاشرے سے، سیاست سے اور پبلک سے، ان سے اور معیشت سے میں نے مذہب کو نکال کے اپنی پرسنل لائف میں رکھ لیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ معاشرے کے اصول اب مجھے مذہب نہیں بتائے گا، سیاست کے اصول اب مجھے مذہب نہیں بتائے گا۔ بات کو فالو کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ ذرا مشکل تو نہیں ہو رہی؟ مجھے ذرا جلدی سے بتا دیں، بات کو مکمل کر رہے ہیں۔ میں نے معاشرے سے مذہب کو نکالا، کیوں؟ کیونکہ میرا دل کرے گا میں نماز پڑھوں گا، میری مرضی ہے نا، میرے رب کا معاملہ ہے، میرے اور میرے رب کا معاملہ ہے۔ میں نے معاشرے سے مذہب کو نکال دیا، میں نے سیاست سے مذہب کو نکال دیا۔ اب سیاست کے اصول کون دے گا؟ اب معاشرے کے اصول کون دے گا؟ اب معیشت کے اصول کون دے گا؟ مذہب سے تو میں لینے کا رہا کیونکہ میں نے مذہب کو تو پہلے ہی نکال دیا۔ اب یہ جو میں نے نکالا اپنی پرسنل لائف میں لے آیا، اب معاشرے کے اصول اگر ڈیزائن کرے گا تو وہ کون کرے گا؟ وہ میں کروں گا۔ میں کون ہوں؟ میں انسان ہوں۔ اب رب کے مقابلے میں معاشرے کے اصولوں کو ڈیزائن دینے والا وہ کون ہے؟ وہ میں انسان ہوں۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے وہ جو ایک جملہ بولا تھا کہ میں اپنی زندگی کا مالک ہوں، میں اپنی مرضی کا مالک ہوں، تو اس کا مطلب میں نے یہ جملہ بول کے اپنے آپ کو اپنے رب کے مقابلے میں کھڑا کر لیا۔ تو اس لیے اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہوئے، ہماری تربیت کرتے ہوئے، ہم نے اپنے گھروں میں یہ ذہن سازی بنانی ہے کہ زندگی میری نہیں ہے، زندگی میرے رب کی ہے، طریقہ پیارے پیغمبر کا ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں سیرت سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔